نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 12 پارے مکمل ہو گئے۔ آج سورہ ہود مکمل اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ تلاوت ہوا۔ سورہ ہود وہ سورت ہے جو ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ عمر میں کل گنتی کے تقریباً سر اور داڑھی کے بالوں میں 20 بال سفید ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر بھی بڑھاپا آ گیا، آپ کے بالوں میں بھی سفید بال ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ مزمل میں ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ یوم یجعل الولدان شیبا۔ آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا وہ دن ہے جو بچے کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ زیادہ غم لاحق ہو جائے نا تو پھر انسان پہ ایک دم جو ہے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود سے کیوں اتنا خوف یا اتنا غم طاری تھا؟ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ان قوموں کے حالات ذکر فرمائے ہیں جن پر عذاب بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ تو اب وہ تو ہلاک ہو گئے جو اللہ کے نافرمان تھے، تو ان کے حالات پڑھ کر آپ کیوں ڈر جاتے تھے؟ آپ یہ اس لیے ڈرتے تھے کہ ہیں تو سارے انسان ہی نا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی جو خرابیاں، جو جرائم، جو گناہ ہیں وہ کل میری امت بھی شروع کر دے اور اس پر بھی کہیں عذاب نہ آ جائے۔ آپ کو یہ غم کھا رہا تھا۔ آج وہ ساری برائیاں اس امت میں آ گئیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں کہ انہوں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ میری امت پر عذاب نہ بھیجیں۔ وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ ہود میں ذکر فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کائنات میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ، اللہ کھلا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑی محنت کی، پڑھے لکھے، نوکری لگ گئی تو ہماری روزی کا انتظام ہو گیا۔ مچھلیاں کس فیکٹری میں کام کرتی ہیں؟ وہ کس ادارے میں ملازمت کر رہی ہیں؟ ہم سے زیادہ تو وہ کھا رہی ہیں۔ جنگل کے درندوں کو جو رب تازہ گوشت روزانہ کھلا رہا ہے وہ کہاں مزدوری کرتے؟ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ کتنے پرندے ہیں جو روزانہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش انسان کا ایمان اور توکل اللہ کی ذات پر ایک پرندے جتنا ہی پیدا ہو جاتا۔ پرندہ خالی پیٹ صبح گھونسلے سے اڑتا ہے، اس کا یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ آج مجھے میرا رب اتنی روزی دے گا کہ میں اپنا پیٹ بھی بھر لوں گا، اپنے بچوں کا بھی بھر لوں گا۔ ایک انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ ذہن بنایا ہوا، کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں، ملاوٹ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، غلط بیانی سے کام نہ لیں تو پھر تجارت کیسے کریں؟
آخر بچے تو پالنے، اور بچے تو مرغیاں بھی پالتی ہیں، بچے تو پرندے بھی پال رہے ہیں۔ انسان اور حیوان میں یہی تو فرق ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق پالتا ہے اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تجھے تو میں نے وہاں بھی بھوکا نہیں مارا، جب تو پیدا ہوا تو ماں کی گود میں تجھے بھوکا نہیں مارا، روزی بڑھاتا ہی چلا گیا ہوں۔ جب تو کمانے کے قابل نہیں تھا تجھے فکر نہیں تھی، میں تیری روزی کا انتظام کر رہا تھا۔ جب تو جوان ہوا، کمانے کے قابل ہوا، اب تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو کھاؤں کہاں سے، سود اگر میں چھوڑ دوں تو پھر میں زندہ کیسا رہوں۔ تو نے پہلے کیا کیا کہ جب میں نے تمہیں زندہ رکھا تمہیں میں نے پالا۔ کاش ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل اور بھروسہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ خود فرما رہے۔ فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا، اور یہ خشکی بنانے سے پہلے کائنات میں پانی ہی پانی تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی میں اس زمین کو، خشکی کو پیدا کیا۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے یہ کتاب گھڑ کر تمہارے سامنے پیش کی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تمہیں اس کی فصاحت، بلاغت اور خوبصورت انداز سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مخلوق کی کتاب، مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا؟ اچھا فرض کریں اگر انہوں نے خود بنا لی ہے، یہ عربی ہیں تو تم بھی تو عربی ہو، تم بھی تو فصاحت اور بلاغت میں دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ اور فرمایا کہ تم نہیں بنا سکتے، تمہارے بس میں نہیں۔ جس طرح اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے اس کلام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر غور کریں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ کے اس کلام پر ایمان لایا اور اسے مانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور اس کتاب سے اتنا تعلق تو ہے کہ ہم دن میں بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی کھڑے ہو کر سنتے ہیں، یہ صرف اس مالک کی توفیق سے ہے۔ کاش اس خوبصورت کلام میں جس طرح اس کے ظاہری الفاظ میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے، اصل تو اس کے معنی ہیں، اصل تو اس کے مضامین ہیں، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتارا ہے۔ ہم تو ان لوگوں کی طرح ہیں جن کو خط لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، کسی دوست کا بچے کا خط آئے بس وہ روزانہ چہرے پر پھیر کر پھر رکھ دیں، پھر اٹھائیں چہرے پر پھیر کر رکھ دیں، وہ یہ نہ پتہ ہو کہ اس میں وہ بچے نے کیا مانگا ہے، ہم سے مطالبہ کیا کیا، وہ دوست ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے لکھا ہو کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہم کر بھی سکیں مگر ہم نے کبھی نہ پڑھا نہ سنا نہ سمجھے، وہ کہے گا یار تمہیں خط لکھنے کا کیا فائدہ، ایسی دوستی کس کام کی۔ بس ہم قرآن مجید کا ادب اور احترام تو انتہا درجے کا کرتے ہیں، اسی طرح کرنا چاہیے، مگر اصل مقصد تو اس کو کھول کے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کا احساس ہی ہمیں نہیں ہے کہ ہمیں پڑھا نہیں، سمجھے نہیں، اس کو سیکھا نہیں، تو کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ تو ان کا کام ہے جنہوں نے مولوی بننا ہے، جنہوں نے کل قرآن خوانیاں پڑھنی ہیں، ہمارا تو کام ہی نہیں، ہمارے بچوں کا بھی کوئی کام نہیں ہے۔ نوکری ہماری اس پہ تھوڑی موقوف ہے۔ اب تو ظلم یہ ہے مسلمان اس کو علم سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے بھی ہیں یا بس صرف آپ مولوی ہیں، قرآن مجید کا علم ہی نہیں۔ ہاں اگر سائنس کا علم کسی نے حاصل کیا کہتے ہیں باش بڑا پڑھا لکھا آدمی۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس یہ آسمانی کتاب کا علم ہوتا تھا، یہ اعلیٰ علم ہے۔ وہ علم جو اللہ کی معرفت جس سے حاصل نہ ہو، جس سے گناہ اچھائی اور برائی کا پتہ نہ چلے، وہ کیا علم ہے؟ علم کا معنی روشنی ہے۔
کتنے بڑے ڈاکٹر دنیا میں، کتنے بڑے بڑے انجینئر ہیں جو پیشاب منہ پہ ملتے ہیں گائے کا، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ مخلوق ہے، یہ کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بنایا، یہ پوجنے کے لیے، عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ میں اور گائے میں ان کو فرق ہی نہیں لگتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے نہیں، یہ کتاب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اللہ ہمیں تو کم از کم احترام کی، سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ کتاب کافروں کے لیے انتہائی حسرت کا باعث ہوگی، بہت ہی افسوس کریں گے کافر۔ کتنا عظیم کلام اور کتنا بڑا خزانہ دنیا میں رہا اور ہم اس کی قدر نہ کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کفار تو حسرت اور افسوس کریں گے، مسلمان بھی کہیں افسوس اور حسرت نہ کریں، یار ہم تو ماننے والے تھے، یہ تو ہمارے گھر میں بھی تھا، ہم نے بھی اس کی قدر نہ کی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ پورا ذکر کیا کہ جب 80-82 آدمی مسلمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا بس یہ جتنے مسلمان ہونے تھے بس ہو گئے، اب آج کے بعد اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے پھر اس کے بعد بد دعا کی ہے کہ یا اللہ جب اس کے بعد کسی نے مسلمان نہیں ہونا تو پھر ان کافروں کو زندہ چھوڑنے کی کیا حکمت ہے، مارے ان کو، ایسا کوئی عذاب بھیجیں کہ ایک کافر بھی نہ بچے، ایک بھی اگر بچ گیا نا تو اس سے کافر ہی پھیلیں گے، وہ نیک لوگوں کو خراب کرے۔ تو پھر نبی کی مانگی ہوئی بد دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی فیصلہ کیا۔ اتنا فیصلہ ہوا، آسمان و زمین سے ایسا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا، فرمایا کہ ہم نے تو آسمان کے سارے دانے کھول دیے اور زمین سے پانی ابلنے لگا، ایک دم ساری دنیا میں سمندر بن گئی۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ماننے والوں کو کشتی میں سوار کریں سوائے اپنی بیوی کی، وہ مسلمان نہیں تھی۔ 2 نبی ایسے ہیں جن کی بیوی مسلمان نہیں تھی، ایک حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام۔ سورہ تحریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فرمایا دونوں نبیوں کی بیویاں ہو کر عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، نبی شوہر کتنا قریبی رشتہ ہو کر بھی ان کو نہیں بچا سکے۔ کہتے ہیں جی بہت قریبی رشتہ ہو، نسبت لگ جائے تو بس پھر تو پار ہوگی، نسبت سے نہیں اعمال سے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان نہیں مانا، نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سوار ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بچت ہے ورنہ ڈوب جاؤ۔ اس نے کہا بابا یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا طوفان ہے، عذاب ہے، پہاڑ کام نہیں آئے گا۔ ابھی بات ہی ہو رہی تھی، ایک موج آئی اور اس نے بیٹے کو اٹھا لی۔ تو باپ ہوتا ہے نا۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑائے رب کے سامنے کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں شمار نہیں، اس لیے کہ اس کا کردار آپ جیسا نہیں ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا، فرمایا کہ آج کے بعد اگر آپ نے سوال کیا نا اس کی نجات کے لیے یا اس کی معافی کے لیے، اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں کہیں آپ کا نام ہی نبیوں سے نہ کاٹ دوں۔ نوح علیہ السلام نے بھول گئے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور اگر آپ نے مجھ پہ رحم نہ کیا میں تو نقصان میں پڑ جاؤں گا، بس معاف کر دیں، آج کے بعد میں نہیں سوال کروں گا۔ اس سے قریبی رشتہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی کا خون ہے، اولاد ہے، اور 950 سال جس نبی نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہو، آج نبی نے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے التجا کی ہے، مگر جہاں اللہ کسی پہ ناراض ہوں تو پھر معافی مانگنے والے اللہ کے نبی کیوں نہ ہوں؟ اللہ نے کیسا جھڑک دیا، فرمایا کہ خبردار۔ اس پورے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب،
یہ اس واقعے کا تعلق غیب سے ہے. آپ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے اس واقعے کا علم نہ آپ کو تھا نہ آپ کی قوم میں کو تھا. نوحیھا الیک، ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا. کچھ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ کہتے ہیں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا، وہ ہاتھی والوں کا واقعہ سنایا ابرہہ کا کہ اس کو کیسے تباہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے نا، تبھی تو واقعات سنائیں. مگر پوری بات اللہ کی کوئی سنے پڑھے سمجھے تو پتہ چلے نا. اللہ فرما رہے ہیں نہ آپ کو پتہ تھا نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا، ہم نے وحی کے ذریعے سے فرشتہ بھیج کر آپ کو یہ واقعہ سنایا. یہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صدیوں پہلے کے واقعات سنا رہے ہیں، اور یہ معاذ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. آپ پر وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور یہی سچے نبی ہونے کی نشانی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا. اچھا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا تھا. ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو پہلے شرک سے روکا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی عالم الغیب نہیں، صرف ایک اللہ ہے جو پکار کے لائق ہے، صرف ایک اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز مت دو. یہ ہر نبی نے آ کر دعوت دی. ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں نا، ان کی تمہیں ایسی بد دعا لگے گی تم مارے جاؤ گے. ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے سارے معبودوں سے کہہ دو کہ مجھے وہ جتنی سزا دینا چاہتے ہیں دے لیں، من دونی فقیدونی، میرے خلاف جتنی تدبیریں کر سکتے ہیں کریں، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا، میں سیدھے راستے پر ہوں. مگر وہ بار بار ہود علیہ السلام کو ڈرائے کہ تم نے اب ایسی باتیں کی ہیں کہ آپ مارے جاؤ گے، نہیں بچو گے. لیکن اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا. اس قوم پر ایسی ہوا اور آندھی اللہ نے چلائی، 7-8 دن لگاتار آندھی چلتی رہی، پہاڑوں سے ٹکرا کر انہیں ختم کر دیا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا. صالح علیہ السلام نے بھی آ کر قوم کو کہا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. کہنے لگے ہم تمہاری بات کیسے مان لیں، قد کنت، آپ بڑے اچھے جوان تھے ہماری قوم میں، آپ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی، یہ آپ نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں. ہمارے باپ دادا جو کام کرتے آ رہے ہیں، جو ہم نے ہوش سنبھالا ہے، وہ ہم نے بڑوں کو دیکھا کرتے ہوئے، ہم اس کو چھوڑ دیں آپ کے کہنے پر؟ آپ کیسے نبی ہیں، کیسے مان لیں؟ ہمیں یہ پہاڑ پھٹے، اللہ سے کہیں کہ اس سے کوئی گابن اونٹ نہیں نکالے. مطالبہ دیکھیں، صالح علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ یہ تو مجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی دکھائیں. پہاڑ پھٹا اور ایک گابن اونٹنی نکل آئی. صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ تم نے معجزہ مانگا ہے، تمہارے مانگنے پر اللہ نے دیے، اگر تم نے اس کی ناقدری کی اب عذاب آ جائے گا. قوم میں چند بدماش کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی تدبیر بنائی اور اونٹنی کو بھی قتل کر دی. جب اونٹنی کو قتل کیا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. 3 دن، اور کہنے لگے اچھا کیا نشانی ہے؟ صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے. پہلے دن جب دیکھا نا چہرے سرخ ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے. دوسرے دن کہنے لگے کوئی صالح کی باتیں صحیح لگ رہی ہیں، وہ مذاق ہی اڑاتے اڑاتے تیسرا دن آ گیا. اب رات کو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم 9 آدمی تھے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج حملہ کر دیتے ہیں حضرت صالح کے گھر پر، ان کی ساری فیملی کو قتل کر دیتے ہیں اور راتوں رات اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں. صبح قسم اٹھا کر کہیں گے رات کو تو ہم اس بستی میں تھے ہی نہیں.
ابھی صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ان پر عذاب آیا، وہ تو سارے کے سارے مار دیے اللہ نے۔ اور دوسری قوم جو بچی ان میں فرشتہ بھیجا، ایسی خوفناک اس نے آواز نکالی، سارے اوندے منہ زمین پر گرے، ان کے تو کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کأن لم یغنوا فیہا، جیسے اس شہر میں کوئی پہلے آباد ہی نہیں تھا۔ انسان کی یہ طاقت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند نوجوانوں کی جماعت آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر جو ہی ملے، سلام کیا، جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، کہا آپ تشریف رکھیں۔ اندر گئے، حضرت سارہ بیوی سے کہا کہ مہمان آئے ہیں، فوراً میں بچڑا ذبح کرتا ہوں، آگ جلاؤ، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ انہوں نے بچڑا ذبح کیا اور اس کو کاٹا، بیوی نے آگ جلائی اور فوراً تیار کیا اور کھانا پیش کر رہے ہیں مہمانوں کے سامنے۔ مہمان ایسے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا تکلف کی۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کھاؤ بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے مہمان نواز تھے کہ مہمان نوازی کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام سے پڑی۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اب ڈر گئے، یار یہ کیسے مہمان ہیں، اتنی محنت سے میں نے کھانا بنایا اور کھانا بھی ضرورت بھی ہے، ٹائم ہے، کھا کیوں نہیں رہے، یہ کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے تو نہیں آئے۔ فرشتوں نے محسوس کیا حضرت کی گھبراہٹ کو، تو فرشتوں نے کہا حضرت ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اگلی بات تو ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ ظاہری لبادہ انسان جیسا ہے، حقیقت میں اندر سے انسان نہیں ہے، اندر سے یہ نوری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، تو اب ان کو کھانے کی دعوت دینا بیکار ہے، یہ تو کھا ہی نہیں سکتے۔ فرشتہ اپنا روپ بے شک بدلے مگر حقیقت نہیں بدل سکتا، نہ وہ نیند کر سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اب میری آپ بات سمجھیں، جیسے عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر سے تو نور تھے، ظاہری لبادہ انسانوں والا تھا، تو کھانا کیسے کھاتے تھے، سوتے کیسے تھے؟ اگر فرشتہ ظاہری لبادہ انسانی ہونے کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا دل رکھنے کے لیے ضرور چکھ لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے فرشتوں کے سردار، مگر کہا کہ دیکھیں ہم فرشتے ہیں۔ اچھا تو کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تو بیوی بھی کان لگا کر کھڑی تھی دروازے کے ساتھ، یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو کہا ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ اوہو، جو بیوی نے سنی یہ آواز، حضرت سارہ نے انہوں نے پیشانی میں ہاتھ مارا، انہوں نے کہا اس بڑھاپے میں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بی بی آپ کے گرانے پر پہلے کون سی رحمتوں کی کمی ہے؟ اللہ کی طرف سے تو آپ پہ بڑی رحمتیں ہیں، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اب کیا مشکل ہے؟ بس آپ کو بیٹا اللہ دیں گے۔ آپ بیٹے پہ تعجب کر رہی ہو، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ سبحان اللہ، پہلے چھوٹی خوشخبری ہوتی ہے، پھر اس بعد میں بڑی ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے پوتوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ بچوں سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس میں کئی خوشخبریاں تھیں کہ آپ کا بیٹا صرف ہوگا نہیں، جوان ہوگا، شادی ہوگی، اس کی پھر اولاد بھی ہوگی۔ بڑے خوش ہوئے، کہا اچھا اور کیا پروگرام ہے؟ کہا آگے ہم نے لوط علیہ السلام کی بستی پہ عذاب بھیجنے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اپنی خوشخبری کو بھول گئے، لوط علیہ السلام کی فکر لگ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سفارشیں شروع کر دی، دیکھو وہاں لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، ان کی بچیاں بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام کو تو ہم نے بچانا ہے، بچیوں کو بھی بچانا ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان پر عذاب نہیں بھیجنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ویسے ہی اگر سارا ہی ٹلا دیں، معاف کر دیں ان کو۔ اب اللہ بھی سن رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سفارشیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم آرز، ابراہیم ہٹ جاؤ بیچ سے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، سفارشیں کر رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں کہ معاف کر دیں، چھوڑ دیں، مگر اس رب نے جو طے کیا ہے وہ ہونا ہے۔
اب ابراہیم علیہ السلام بیچ سے ہٹ کے، فرشتے فوراً پہنچے لوط علیہ السلام کے گھر۔ جو ہی دیکھا مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، خوبصورت جوان۔ اللہ کی طرف سے امتحان جب ہوتا ہے نا، آزمائش، وہ ایسے ہوتی ہے۔ وہ قوم ویسے ہی بدکاری میں مبتلا تھی، تو انہوں نے فوراً یہ خبر پورے شہر میں اڑا دی کہ آج بہت خوبصورت مہمان آئے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر پہ۔ وہ بدماش اکٹھے ہو کر آگے لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہ مہمان ہمارے حوالے کریں۔ لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے میری عزت کا خیال کرو، میرے مہمان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو ٹھہرایا کیوں ہے اپنے گھر پہ؟ اب لوط علیہ السلام جب بے بس ہوئے تو لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرا کوئی مضبوط مکان یا قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کو کم از کم دروازہ بند کر دیتا، ان ظالموں سے بچا لیتا، یہ شرمندگی نہ ہوتی۔ یا میں اپنی قوم میں ہوتا تو آج میرے ساتھ میری قوم کے لوگ کھڑے ہو جاتے۔ یا آج کا دن میری زندگی کا بہت سخت دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام گھبرا گئے، حالانکہ اللہ تو بچانا تھا، اللہ کی طرف سے مدد آنی تھی۔ اندر سے کی نظر پڑ گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ لوط علیہ السلام اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ بدماش سن نہیں رہے۔ جبرائیل علیہ السلام اندر سے اٹھے باہر آئے، حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا حضرت ہم فرشتے ہیں، آپ ہٹ جائیں، آنے دیں، ان کا علاج ہم کرتے ہیں۔ ایک مارا تھپڑ، وہ جتنے بدماش تھے سب کی بینائی ختم کر دی۔ لوط علیہ السلام سے کہا آپ اپنا سامان باندھیں اور بستی چھوڑ دیں، نکل جائیں، ہم تو عذاب بھیجنے آئے ہیں ان پہ۔ فوراً سامان باندھا، کہا موڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا۔ ان کو تو نکالا، بیوی کا کہا کہ اس کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا، مسلمان نہیں تھی، قوم کے ساتھ تھی۔ پھر پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پتھروں کی بارش برسائی، ہر ایک کے نام کا پتھر برسا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس بستی کو اٹھائیں، اوپر لے جائیں، اوپر آسمانوں کے قریب لے جا کر پھر اس کو الٹا کر مارا نیچے۔ آج ہمارے ملک میں اسی برائی کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے بے حیا فوش قسم کے نعرے، یہ اللہ کے عذاب کو ایسی دعوت دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی برائی بھی اس جہان میں اس سے پہلے، اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، اتنا سخت عذاب بھی اس قوم کے علاوہ کسی پر نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر تھی، ناپ تول میں کمی کرنے کی عادت پڑ گئی، بڑا سمجھایا شعیب علیہ السلام نے نہیں مانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب شعیب علیہ السلام کے قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے اگر آپ کی قوم کا ڈر نہ ہوتا نا تو یہ آپ کو ہم کب کے ختم کر دیتے، پتھر مار مار کے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی، میری قوم سے ڈرتے ہو، میرے رب سے نہیں ڈرتے، میری قوم کا تمہیں خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پہ بارش بند کر دی، گرمی نے اتنا ستایا کہ پھر اللہ نے ایک بادل بھیجا، کالا بادل، سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ یہ تو خوب پانی برسائے گا۔ وہ پانی کیا برساتا، اس نے آگ برسائی، اور پھر اللہ نے زلزلہ طاری کیا اور ایک چیخ ماری فرشتے نے، ساری قوم ختم کر کے رکھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی آباد نہیں ہو۔ پھر فرعون کا تذکرہ فرمایا کہ کیسا بیوقوف آدمی تھا، اس نے خود بھی غرق ہوا، اپنی ساری قوم کو غرق کی۔ اللہ کا حکم نہیں مانا لوگوں نے، اس فرعون بیوقوف آدمی کی بات مانی اور ساری قوم غرق ہوئی۔ سارے واقعات سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قوم نے اپنے اپنے معبود اور الہ بنا رکھے تھے کہ ہمیں مصیبت میں بچائیں گے، یہ اللہ کے درمیان میں اللہ جب غصے ہوں گے تو یہ بچا لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی، کوئی الہ نہیں بچا سکا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، فرمایا کہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں اور اضافہ کیے۔ اصل غصے کی وجہ ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہی بنے کہ مجھے چھوڑ کر یہ ان کو پکارتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ سارے بتوں کو پوجنے والے تھے، وہ بت بناتے تھے، ایسے ہی نہیں بناتے تھے، بت بناتے تھے نیک لوگوں کے بت،
بیت اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ وہ شخصیات بہت پہلے گزری ہیں، ہم ان کی شخصیت کا بت بنائیں گے تو ان کی روح اس میں آ جائے گی جب ہم اس کو پکاریں گے۔ تو حقیقت میں وہ بت کو نہیں پوجتے تھے، وہ جس شخصیت کا بت ہوتا تھا اس کو پوجتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب کوئی نیک بندہ اس قوم میں فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ ایک مزار بناتے، بنوا علی قبرہ، اس کی قبر پر تعمیر کرتے اور پھر اس میں اس کی تصویر لٹکا دیتے، اس کی تصویر اور اس کی مورتی کو پوجنا شروع کر دیتے۔ فرمایا اولئک ھم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں بدترین لوگ یہ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کریں، سب سے پہلے نبیوں کی قبروں پہ سجدے اور ان کو پکارنا انہوں نے شروع کی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نماز سے، وضو سے، صدقہ خیرات سے یہ نیک گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ صغیرہ، کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ بندے کا حق ہے تو بندے سے معافی مانگیں، اللہ کا حق ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کو سیکھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تو اس کو صحیح نہ ٹائم دے سکے، ہماری اولاد کو یا اللہ اس کا خوب علم عطا فرما۔ یا اللہ ہماری یہ کوتاہی اور کمزوری اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔